ملک کے چاروں صوبائی دارالحکومتوں کی فضا میں آلودگی بڑھ گئی، فضائی معیار انتہائی مضر صحت۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق کوئٹہ میں پارٹیکولیٹ میٹر کی تعداد 533، لاہور میں 323، پشاور میں 261 اور کراچی میں 247 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کیے گئے۔ شمالی بلوچستان میں سردی کی شدت برقرار، قلات میں کم سے کم درجہ حرارت -5 ڈگری سینٹی گریڈ، کوئٹہ میں -1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں رات کم سے کم درجہ حرارت 11.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ کراچی کے علاقے سجانی فورٹ کے چرنگی کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شخص جاں بحق ہو گیا۔ مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی، فائر بریگیڈ نے ٹینکر میں لگی آگ بجھا دی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی بقا اب اسی ماڈل میں ہے جو بانی ایم کیو ایم کا ماڈل تھا۔ بانی پی ٹی آئی اسی مقام تک بلکہ اس سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے اراکین اپنے بانی کی سیاست سے تنگ اور مجبور ہیں اور بند کمروں میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ چلنا ممکن نہیں۔ پارٹی کے اندر سے ہی لوگ ان سے علیحدہ ہوں گے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے کہا، ہم سیاسی حکومت کے طور پر گورنر راج یا پابندی کا آئینی قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتے۔ پی ٹی آئی جان بوجھ کر سیاسی شہید بننا چاہتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانا ان کے بس کی بات نہیں، ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر کا گورنر راج لگانے کے بیانات پر رد عمل، پیپلز پارٹی سے گورنر راج پر پارٹی پالیسی واضح کرنے کا مطالبہ۔ کہا، بتائیں فیصل کریم کنڈی کا بیان پارٹی پالیسی ہے یا نہیں؟ سابق اسپیکر نے کہا، کیا ہمارے جلسوں میں تقاریر عطا تارڑ کی پریس کانفرنسز سے زیادہ سخت تھیں؟ پشاور جلسے میں تمام تقاریر آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر کی گئی۔ پنجاب میں یکساں ترقی کے لیے 52 شہروں میں ڈیولپمنٹ پلان پر کام کیا جائے گا۔ اہم منصوبوں کی تکمیل کے لیے 30 جون کی تاریخ مقرر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس کو بریفنگ۔ ترقیاتی کاموں کے پہلے مرحلے میں بورے والا، خانے وال، لالا موسیٰ، میلسی، وہاڑی، اٹک، لیا، علی پور اور جڑا والا بھی شامل۔ 50 ٹینڈرز فلوٹ کر دیے گئے، 10 ٹینڈرز پر کام جاری۔ پشاور بیوٹیفیکیشن منصوبے کے لیے 32 اہم سڑکوں کا سروے مکمل۔ مین جی ٹی روڈ کی کارپیٹنگ بھی کی جائے گی۔ رکشوں کو الیکٹرک وہیکل میں تبدیل کرنے کے ماحول دوست اقدامات پر غور۔ چیف سیکرٹری کی زیر صدارت اجلاس میں بتایا گیا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے قیام کے لیے قانون سازی رواں ماہ مکمل ہوگی۔ 33 سرکاری سروسز دسمبر تک مکمل ڈیجیٹل کی جائیں گی۔ کراچی میں محکمہ تعلیم میں مسلسل غیر حاضر اساتذہ کے خلاف کارروائی۔ مسلسل غیر حاضری پر 2000 نئے اساتذہ کو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے۔ جوابات سننے کے بعد 150 سے زائد اساتذہ برطرف۔ ڈائریکٹر اسکولز کراچی کا کہنا ہے کہ دوسرے مرحلے میں پرانے اساتذہ کو بھی شو کاز نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ شکارپور میں منشا شاہ کے علاقے میں پولیس اور ڈاکوں میں مقابلہ، 9 ملزم ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں ڈی ایس پی گڑھی یاسین ظہور سومرو اور خاتون ڈی ایس پی سٹی پارس پکرانی سمیت 4 اہلکار زخمی۔ پولیس حکام کے مطابق دونوں زخمی ڈی ایس پیز میاں بیوی ہیں۔ کچے کے آپریشن میں میاں بیوی 7 ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ پارس پکرانی کی حالت تشویشناک ہونے پر سکھر سے کراچی منتقل کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کی پولیس کو شاباش، کہا ڈاکوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں۔ کسٹمز انفورسمنٹ کوئٹہ نے 3 لگژری نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ضبط کر لیں۔ ایف بی آر کے مطابق ضبط کی گئی گاڑیوں کی مالیت 21 کروڑ روپے ہے۔ بلوچستان کے ضلع موسیٰ خیل میں جرگے نے دکان میں چوری کے شبے میں 8 افراد کو دہکتے انگاروں پر چلا دیا۔ آگ پر چلنے کے باوجود 8 افراد میں سے کوئی زخمی نہ ہوا۔ موسیٰ خیل کی ضلع انتظامیہ نے آگ پر چلانے کا نوٹس لیتے ہوئے جرگے میں موجود 7 افراد کو مقدمے میں نامزد کر دیا۔ 1 ممبر کو گرفتار کر لیا گیا، باقی ممبران کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ پنجاب اسمبلی میں پاک افواج کے خلاف بیان بازی کرنے والی جماعتوں پر پابندی لگانے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف انویلڈ ڈگری کیس قابل سماعت قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے جسٹس طارق جہانگیری کو نوٹس جاری کر دیا۔ تمام فریقین کو 3 دن میں جواب جمع کرانے کا حکم۔ قطر کے قومی دن پر اسلام آباد میں تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا۔ کہا امیر قطر کی قیادت میں برادر ملک کی نمایاں ترقی پر خوشی ہے۔ پاکستان اور قطر کے تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں۔ قطر میں مقیم پاکستانی برادر ملک کی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف قطر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، مشترکہ خوشحال مستقبل کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کی وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور سے ملاقات، جاری اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال، توانائی، انفراسٹرکچر، ہیلتھ اور سیاحت کے شعبوں میں مشترکہ اقدامات پر بات چیت۔ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے حکومت پاکستان کی جانب سے آزاد کشمیر کے ترقیاتی بجٹ اور عوامی فلاحی منصوبوں میں تعاون پر وفاقی وزیر کا شکریہ ادا کیا۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کی 54ویں برسی گوجر خان میں شہید کے مزار پر تقریب، پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی، شہید کے مزار پر پھول رکھے گئے، فاتحہ خوانی کی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل آصم منیر، نیول چیف، ایئر چیف اور مسلح افواج کا خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق سوار محمد حسین شہید نے 1971 کی جنگ میں ظفروال شکرگڑھ سیکٹر پر پیش قدمی کرتے دشمن کے ٹینکس کی نشاندہی کی تھی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ احترام، برداشت اور باہمی وقار کا ماحول پیدا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انسانی حقوق کے فروغ کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ حکومت انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی دن پر پیغام میں صدر نے کہا، خواتین، بچوں، اقلیتوں اور خصوصی افراد کو با اختیار بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی برطانیہ سے واپسی پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی، حفاظتی ضمانت منظور، دونوں کو 10 روز میں متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم۔ ملزمان کے خلاف گیمبلنگ ایپ کی تشہیر پر سائبر کرائم کے دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں۔ برطانوی ویزے کی منسوخی کے بعد رجب بٹ کو برطانیہ بدر کیا گیا۔ چین نے پاکستان اور افغانستان پر کشیدگی میں کمی کرنے اور باہمی اختلافات بات چیت سے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر پاک افغان تعلقات میں بہتری کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں چین کے روایتی دوست اور ہمسائے ہیں۔ دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے پڑوسی رہیں گے۔ امید ہے دونوں اپنے تنازعات اور اختلافات بات چیت سے حل کریں گے، کشیدگی میں کمی لائیں گے، خطے کو پرامن اور مستحکم رکھیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یوکرینی حکومت جنگ کو انتخابات نہ کرنے کے بہانے کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ یورپی ممالک یوکرین امن مذاکرات میں مؤثر کردار ادا نہیں کر رہے، اس لیے روس اور یوکرین میں امن معاہدہ کرنا مشکل ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے انتخابات کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کو سیکیورٹی کی ضمانت دیں تو وہ آئندہ 2-3 ماہ میں انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں۔ یوکرین اپنا ترمیم شدہ امن منصوبہ آج امریکہ کے حوالے کرے گا۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں چھوٹے طیارے کی ہائی وے پر چلتی گاڑی پر کریش لینڈنگ، طیارے میں موجود 2 پائلٹ اور گاڑی چلانے والی خاتون زخمی، جانیں بچ گئیں۔ پرو ہاکی لیگ کے پہلے میچ میں پاکستان ہاکی ٹیم کو شکست، نیدرلینڈ نے پاکستان کو 2 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دی۔ اور فیفا نے پاکستان ویمنز فٹ بال ٹیم کو پہلی بار فیفا سیریز میں شامل کرنے کی منظوری دے دی۔ PFF نے کہا، فیفا سیریز میں شمولیت پاکستان میں ویمنز فٹ بال کی بڑھتی ترقی کا اعتراف اور نئے دور کا آغاز ہے۔ کھلاڑیوں کو انٹرنیشنل سطح کے مقابلے کھیلنے کو ملیں گے۔ فیفا سیریز 2026 مارچ اور اپریل میں کھیلی جائے گی۔